أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. محترم حاضرین، میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کی رہنمائی اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات سے واقف کرنے کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجتا رہا. نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے. جب نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا طوفان بھیجا کہ جس کی وجہ سے روئے زمین میں موجود سارے کافر ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے تھے وہ لوگ زمین پر باقی رہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد کی نسل چلنے لگی. نوح علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک سارے لوگ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی پر قائم تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سب سے پہلے قوم عاد میں شرک کی بیماری پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد سب سے پہلے قوم عاد میں شرک کی بیماری، شرک کی برائی پیدا ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے لگے، کسی اور کی عبادت کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد یمن کے علاقے میں بسا کرتی تھی. یہ لوگ احقاف نامی بستی میں لوگ بسا کرتے تھے جو کہ حضرموت، یمن میں ایک علاقہ حضرموت ہے، حضرموت اور عمان کے درمیان یہ لوگ بسا کرتے تھے.
سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کہ آپ ان لوگوں کو عاد علیہ السلام کے بھائی کا تذکرہ کیجئے. یہ لوگ احقاف نامی بستی میں بسا کرتے تھے. ہود علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے تو لوگوں نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو سن کر کہا قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة. لوگوں نے ہود علیہ السلام کی اچھی اچھی باتوں کو سن کر بجائے ان کی باتوں کو قبول کرتے، ان کی تعلیمات کو قبول کرتے، کہا کہ ہود ہم تمہیں بیوقوف پاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تم مجنون ہو گئے ہو، تم پر جنون طاری ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. ہود علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کو کہا کہ تم جھوٹے ہو اور پاگل ہو. ہود علیہ السلام نے جواب دیا قال یا قومی لیس بی سفاہہ مجھے کوئی جنون نہیں ہے ولکنی رسول من رب العالمین میں دونوں جہاں کے رب کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی میں تم تک اللہ میرے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. تو ہود علیہ السلام کی باتیں سنتے اور قوم والوں نے انکار کیا. ہود علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے ہود علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہو اور لگتا ہے کہ تمہیں جنون طاری ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو. ہود علیہ السلام نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا. ہود علیہ السلام کو وہ لوگ پاگل کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام سختی نہیں برتے. ہود علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے بلکہ کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین میں امانت دار خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. ہود علیہ السلام نے یہ جواب دیا. لیکن قوم کے لوگوں کو ہود علیہ السلام کی خیر خواہی پسند نہیں آئی تو دوسرا اعتراض کیا اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم کہا کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم ہی لوگوں میں سے کوئی آدمی بھیجے. ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، رہنمائی کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا. ہماری رہنمائی کے لیے آدمیوں میں سے انسان میں سے کیوں بھیجا؟ انہوں نے اعتراض کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا جواب دیا وما ارسلنا قبلک الا رجالا کہ تمہارے پاس نہیں بلکہ تمہارے سے پہلے جتنی قومیں تھیں ہر قوم میں رسول اور نبی آدمی کو بنا کر بھیجا گیا تھا. ہود علیہ السلام کے آنے سے پہلے نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام سب کے سب آدمی تھے، انسان تھے. تو ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ انسان کی رہنمائی کے لیے فرشتے آسمان سے آئیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی کو بھیجتا ہے. ہاں اگر فرشتے آ جاتے تو لوگ وہاں بھی ایک بہانہ بناتے، ہم تو انسان ہیں، ہماری فطرت انسانیت ہے، ہماری رہنمائی کے لیے فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ انبیاء کرام کو انسانوں میں سے بھیجا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے جو انبیاء کرام بھیجتے تھے ان کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں. تو ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا. جب کبھی ہود علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے مختلف انداز سے ان کو جھٹلایا کرتے تھے. کبھی کہتے کہ تم پاگل ہو، کبھی کہتے کہ تم ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہو، تم تو کیا ہو، آدمی ہو، انسان ہو. کبھی کہتے کہ لگتا ہے ہمارے معبود کی طرف سے تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے، اس وجہ سے تم ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہو. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ اتنی سرکش اور نافرمان قوم تھی کہ ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے جتنے دلیل لاتے ساری دلیلوں کا انکار کرتے. اس کے باوجود کہتے ما جئتنا ببینہ
کہ تم نے کوئی دلیل نہیں لائی. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہود ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. جب ہود علیہ السلام ان کو سمجھانے لگتے تو کہتے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، لگتا ہے ہمارے معبودوں میں کی جو ہے ہمارے معبود تم سے ناراض ہو کر تم پر کوئی بیماری بھیج دیے ہیں جس کی وجہ سے تم ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہو. یہ جو آج کے زمانے میں کوئی توحید پرست درگاہ پرست کے خلاف یا کسی کے خلاف کہتے ہیں تو وہ لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر تم ہمارے فلاں کے خلاف کہو گے تو وہ تمہارے خلاف تم پر بیماری بھیج دیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دے گی. یہ سلسلہ آج نیا نہیں ہے، بلکہ ہر قوم میں یہ سلسلہ پایا جاتا تھا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کے خلاف کہو گے تو ہمارے معبود تم پر جو ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تمہیں پریشان کر دیں گے. یہ جو دھمکی والا سلسلہ ہے پرانے دور سے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود تم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس وجہ سے تم ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہو. ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے لگے، لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی. قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی. بجائے کہ ہود علیہ السلام کی بات پر غور کرتے، ایمان لے آتے، انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ تم کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ. بڑی سخت قوم تھی، سرکش قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوت عطا کیا تھا. یہ بڑے بڑے جسم والے، طاقت والے تھے، اتنے طاقت والے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کہتے ہیں کہ اتنی طاقت کسی اور قوم کو نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو، عاد کو جو طاقت دی تھی کسی اور کو نہیں دی تھی. ہاتھوں سے وہ بڑے بڑے چٹانوں کو تراشتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ایسی عمارتیں بناتے گویا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہود علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈراتے تو کہتے من اشد منا قوہ، کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اپنے آپ اتنے غرور میں مبتلا تھے کہ وہ دنیا میں پائے جانے والے سارے لوگوں کو اپنے سے کمزور، کمتر سمجھتے تھے. اپنے لیے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے لیے بڑے طاقتور سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہود علیہ السلام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ مانے نہیں. بجائے اس کے یہ کہا کہ ہود اگر تم سچے ہو تو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو، جس کی دھمکی تم دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ. سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل بیان کی ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. تو انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس عذاب کی دھمکی تم دے رہے ہو فَأْتِنَا لے آؤ، إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تم سچے ہو. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، ہود علیہ السلام نے کہا عذاب لانا، ہلاک کرنے کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. عذاب کب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے سب سے پہلے ان کی بستی میں قحط سالی نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. نہریں، کھیت، باغات، پھل ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر کبر و غرور میں مبتلا ہو گئی اور ہر نعمت کو اپنے آپ میں اپنی طرف منسوب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیا. جتنی نعمتیں تھیں سب کے سب ختم ہو گئی. سب کے سب اللہ تعالیٰ سے سب کے سب بارش کے منتظر تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے، بارش کے منتظر تھے کہ بارش آئے اور ہمارے باغات، کھیت وغیرہ پھولنے لگے اور پھل دینے لگے. تو اس طرح یہ لوگ بارش کے انتظار میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے ایک بادل کو بھیجا. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب ان لوگوں نے بادل کو اپنے علاقے میں آتے ہوئے دیکھا قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، سب کہنے لگے جس بادل کے ہم انتظار میں تھے وہ بادل آ گیا، بادل اب برسائے گا اور ہماری زمینیں لہلہا اٹھے گی اور مختلف قسم کے پھل ہم پائیں گے. قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، بلکہ جواب دیا گیا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، یہ کوئی بادل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت لے آئے،
بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے ہیں جس کی جلدی تم مچایا کرتے تھے. بل ہوا مستعجلتم بھی، جس کی جلدی تم مچایا کرتے تھے وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اس بادل میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسنے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوائیں چلنے لگی. اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں کہتے ہیں فَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن تک ایسی موسلادھار بارش، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی کہ ساری کی ساری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا سخت عذاب کہ جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کا ایک آدمی بھی بچا نہیں. جب عذاب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت کیسی تھی كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ جس طرح کھجور کے درخت ختم ہونے کے بعد، خراب ہونے کے بعد جس طرح بیکار پڑے رہتے ہیں، اس طرح اس قوم والوں کی حالت تھی. اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کے بعد ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ اپنی طاقت پر جو غرور تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے ہوا کے ذریعے عذاب بھیجا اور یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. ہلاک ہونے کے بعد ان کی حالت یہ تھی کہ جس طرح کھجور کے تنے سڑنے کے بعد، کھجور کا درخت خراب ہونے کے بعد جس طرح گرا رہتا ہے، اس طرح یہ لوگ اپنی زمین میں پڑے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سخت عذاب بھیجا. قوم عاد جسے اللہ تعالیٰ نے جن کی رہنمائی کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد سب سے پہلے شرک اس قوم میں پیدا ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر کیا. اب ہود علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کیا. کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. ان کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ کبر ہے، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اور جب انبیاء کرام ان کے پاس پہنچے رہنمائی کرنے کے لیے تو کہتے من اشد منا قوہ، اللہ کا عذاب جو تمہیں جس کے ذریعے ہمیں دھمکاتے ہو، ہمیں تو کوئی ہلاک کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا انکار کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کبر و غرور کو توڑنے کے لیے معمولی چیز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، انہوں نے کبر کیا تھا، غرور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کبر اور غرور کو دنیا ہی میں توڑ دیا اور اس کے ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا. آج کی تراویح میں اور بہت سارے آیتیں پڑھی گئی، جن میں سے ایک اہم آیتیں جنگ بدر اور جنگ حنین کے تعلق سے ہیں. جنگ بدر کی تفصیلات ہم نے 4 دن پہلے سن چکے ہیں، اور آج بہت ساری آیتیں جنگ حنین کے تعلق سے پڑھی گئیں. جنگ حنین اور بدر میں کئی طرح کی باتیں ملتی جلتی ہیں. جنگ بدر سب سے پہلی لڑائی تھی جو مسلمان اور مشرکوں کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ حنین آخری لڑائی تھی. جنگ حنین آخری لڑائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لے کر پھینکا تھا، جس کا اثر مشرکین کے ہر مشرک کے آنکھوں میں گیا تھا. جنگ حنین میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لے کر شاہت الوجوہ کہہ کر اس طرح پھینکا جس کا اثر مشرک کے ہر مشرک کے آنکھ میں پڑا. ایک بات، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، اور مشرکوں کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں ایک حصہ تھا. مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرک 1000 کی تعداد میں تھے. جنگ حنین میں اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان اس وقت 12000 تھے. جنگ حنین کیوں پیش آئی؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کر لیے، مکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت حاصل کر لی، تو مکے پر قابض ہونے کے لیے، مکے پر حملے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 کی فوج لے کر نکلے تھے. مکے میں جیت حاصل کر لیے، مکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انڈر میں لینے کے بعد طائف اور مکے کے درمیان ایک بستی تھی حنین.
جہاں پر قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ جیتے تھے، بستے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کو ہرا دیا ہے، سب کے سب اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اب باقی رہے ہم ہیں. قبیلہ حوازن، ثقیف، طائف کے لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا کہ اب محمد ہماری طرف رخ کریں گے اور ہم ہی ہلاک کرنے یا ہم ہی اپنے علاقے سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری سے پہلے خود تیار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکل پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ حوازن، ثقیف کے لوگ ہمارے خلاف نکل پڑے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حنین کی طرف چلنے کا حکم دیا، حنین کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا. تو 10,000 کی فوج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی تعداد لے کر حنین کی طرف چل پڑتے ہیں. غور کیجئے کہ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے مسلمان ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف مکے سے نکل کر حنین کا رخ کر رہے تھے تو ان لوگوں نے وہاں ایک درخت دیکھا، بیری کا درخت، جس میں مشرکین اپنے تلوار کو لٹکایا کرتے تھے، وہاں ذبح کیا کرتے تھے اور مجاور بن کر وہاں بیٹھا کرتے تھے. گویا کہ اس زمانے کا وہ درگاہ تھا. درگاہ میں آج جو کام ہوتا ہے سب کچھ وہاں کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے اسلام لائے تھے اور اسلام ان کے دل میں رچ بس نہیں گیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کے لیے ایک ذات انوات ہے، بیری کے درخت میں تلوار لٹکاتے ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جس تلوار کو اس درخت سے لٹکا دیں گے تو اس سے کوئی بھی ہار نہیں مانے گا اور اس تلوار کے ذریعے جو بھی لڑائی کرے گا وہ جیت کر آئے گا. ان کا ایک عقیدہ تھا، غلط عقیدہ. لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کے لیے ایک ذات انوات ہے، نہیں ایک درخت ہے جس سے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں. تو نئے مسلمان بعض لوگوں نے کہا اجعل لنا، ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک درخت بنا دیجئے، کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کے لیے ایک درخت ہے ویسے ہی ہمارے لیے آپ ایک درخت بنا دیں جس سے ہم تبرک حاصل کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بھی ایسے ہی کہتے ہو جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد شرک کا مطالبہ کیا. تم لوگ بھی اسی طرح کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے، گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لشکر کی تعداد تھی 12,000. عام جنگوں میں اور جنگ حنین میں فرق یہ تھا کہ اب تک جتنی جنگیں ہوئی تھی سب میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں کم تھی. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ احزاب ہو، جنگ بنو المصطلق ہو، جتنے جنگ ہیں سب میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی. مسلمانوں میں سے بعض لوگ اپنے آپ میں یہ سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے جب ہم تعداد میں کم تھے اس وقت ہی ہم جیت گئے، اب ہماری تعداد زیادہ ہے تو اب تو جیت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ آپس میں کہنے لگے لن نغلب اليوم عن قلہ، کہ تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہم ہرگز آج ہاریں گے نہیں، ضرور ہم جیت کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی حنین کے موقع پر اور دوسری جنگوں میں بھی تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، حنین کے موقع پر تمہیں جو غرور، بڑاپن جو آیا تھا کہ تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے تم تعداد میں زیادہ ہو، اس وجہ سے تمہارے دل میں ایک طرح سے بڑاپن آ گیا. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم، یہ کثرت تعداد تمہیں کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا. کیسے؟ مسلمان بڑی تعداد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے تھے. حنین کے لوگ بڑی تیاری کے ساتھ جو کمین گاہوں میں، کمین گاہ کہتے ہیں چھپ کر بیٹھ گئے تھے. مسلمانوں کو اس کا علم نہیں تھا. مسلمان جب
چھوٹے باریک راستے سے گزرتے ہیں، باریک راستوں میں وہ خاص جگہ بنا کر چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ مسلمان غفلت میں بس حنین کی طرف جا رہے تھے تو اچانک قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمان تیار نہیں تھے، جنگی اسلحے پہنے نہیں تھے، تلوار وغیرہ کمان میں تھے، تو اس طرح مسلمانوں پر اچانک حملہ کی وجہ سے مسلمان تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان جب لڑائی کرتے ہیں تو کبھی کوئی پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات پسند نہیں آئی جن لوگوں نے کہا کہ آج ہم تعداد کی وجہ سے ہاریں گے نہیں، ضرور ہم جیتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے یہ کیا کہ مشرکین کی طرف سے اچانک حملہ ہوا، سب کے سب بکھیر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، کفار کی طرف، مشرکین اور دشمن کی طرف آگے بڑھتے رہے اور کہا انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اللہ کے رسول بڑے بہادر تھے، جواں مرد تھے، اللہ کے رسول بڑے ہمت والے تھے، ڈرے نہیں۔ ایسے موقع پر بھی اعلان کیا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اس بارے میں میں جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے لگے اور انصار کو پکارنے لگے، لوگوں واپس آؤ واپس آؤ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو فوراً مسلمان پھر جمع ہو گئے۔ تو درمیان میں جو خلل پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے اس طرح کیا۔ پھر جیسے ہی مسلمان جمع ہو گئے تو ڈٹ کر مقابلہ کیا، جم کر مقابلہ کیا، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیے تو حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، حنین میں اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنین میں زمین کشادہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی، اچانک حملے کی وجہ سے تم پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بکھیر گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا۔ پھر جب تم لوگ واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر مدد نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان جیت گئے۔ اب اس جنگ میں سب سے اہم پیغام ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جنگوں میں کامیابی عطا کی وہ مسلمانوں کو کی قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ کامیابی اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ انسان کبھی تعداد کی وجہ سے، زیادہ مال کی وجہ سے، زیادہ کثرت تعداد کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو، ایسے جملے اپنے زبان سے نہ نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ پیغام دیا۔ اب یہ واقعہ ہوا جنگ حنین میں، مسلمانوں کو غنیمت میں بہت زیادہ مال ملے تھے، بہت زیادہ مال، 6000 قیدی۔ اب تک 60 70 100 کی تعداد رہتی تھی قیدیوں کی، اس جنگ میں قیدیوں کی تعداد 6000، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور درہم جو پیسے تھے وہ بھی بہت زیادہ ملے تھے۔ اب اس زمانے میں اس جنگ میں 12000 کی تعداد تھی۔ غنیمت کے مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمس نکالنے کے بعد، 5واں حصہ نکالنے کے بعد جو بھی جنگ میں شریک ہوتے ان کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی، اتنی بڑی تعداد ہے، قبیلہ حوازن اور ثقیف والے اگر معافی طلب کر لیں، ایمان لا لیں تو اللہ کے رسول کا ارادہ تھا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سردار آ کر معافی طلب کریں اور ایمان لے آئیں تو ہم ان کے قیدیوں کو واپس کر دیں گے۔ قیدیوں میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب لوگ تھے۔ اب ان لوگوں کو قیدیوں میں جو جنگ میں شریک تھے ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کے درمیان طائف کا جو علاقہ ہے ان پر بھی محاصرہ کیا، یعنی طائف کے لوگوں کو گھیر لیا آپس میں، ان کو کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے معاملے کو ختم کر کے واپس آتے ہیں کہ 20 دن کے باوجود وہ لوگ کوئی بھی واپس نہیں آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہاں پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس موقع پر خاص حکمت کی وجہ سے انصاری صحابہ کو نہیں دیے. غنیمت کا مال انصاری صحابہ جو تھے مدینے والے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی ان کو نہیں دیے. مہاجرین کو اور جو نئے نئے اسلام لے آئے تھے اور جن کے تعلق سے یہ معلوم تھا کہ اگر کچھ مال دے تو اسلام لا سکتے ہیں, مؤلفت قلوب کہتے ہیں, یعنی بعض لوگ مال کے حریص ہوتے ہیں, اگر ان کو مال دیا جائے کچھ دولت کا کچھ حصہ دے تو وہ اسلام کی طرف آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول کو چند لوگوں کے تعلق سے معلوم تھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو دینے لگے. تو انصاری صحابہ دیکھے کہ جب مسلمانوں کو تنگی تھی, مسلمان پریشان تھے, ایسے موقع پر ہم نے مسلمانوں کی مدد کی, ایسے موقع پر ہم نے مسلمانوں کی مدد کی. اب جیسے ہی مسلمانوں کے پاس پیسہ آ گیا, اللہ کے رسول کے پاس مال آ گیا, تو اللہ کے رسول ہمیں بھول گئے اور مہاجرین کو دینے لگے ہیں. بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول اب مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے, اب تو مکے میں تو اسلام آ گیا, وہاں پر کوئی مشرک نہیں ہے. بعض لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو مدینے کے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, انصاری صحابہ کے درمیان بعض لوگوں کے دل میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی انصار میں سے ہوں, میں بھی انصار ہی میں سے ہوں, میرا بھی یہی سمجھنا ہے, یہی سوچنا, میری بھی یہی سوچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ انصاری صحابہ کو جمع کرو. انصاری صحابہ کو جمع کرنے کا حکم دیا تو سارے انصار جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے اعلان کیا, خطبہ دیا, اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انصاری صحابہ بتاؤ, جب تم لوگ گمراہ تھے, تم لوگ صحیح دین سے بھٹکے ہوئے تھے, میں جب آیا میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی, تم لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, میرے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی, تم لوگ بھائی بھائی بن کر جینے لگے, اور میرے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ مال سے نوازا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی یا نہیں؟ تو سارے صحابہ خاموش بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے کہا کہ جواب دو, تم کیا کہتے ہو ایسے موقع پر؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے والوں پر جو خصوصی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی تھی اس کو ذکر کیا. تو سارے انصاری خاموش تھے. جب اللہ کے رسول نے ان سے جواب طلب کیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کیا کہیں, اللہ اس کے رسول کا احسان ہم پر بہت زیادہ ہے, بس مال کو دیکھ کر جو ہے ہم پھسل گئے یا کچھ ہو گیا, اس طرح شیطان کے وسوسے میں آ گئے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کو بھی یاد دلایا. انصاری صحابہ تم چاہتے تو کہہ سکتے, تم چاہتے تو یہ کہہ سکتے کہ تم مکے میں جب تک تھے مکے والوں نے تمہیں جھٹلایا, جب تم ہمارے پاس آئے تو ہم نے تمہاری تصدیق کی, مکے والوں نے تمہیں نکال دیا تو ہم نے تمہیں جگا دیا. تو اس طرح آپ اپنے احسانات بتا سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے خاموش اختیار کی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ انصاری صحابہ بتاؤ کہ لوگ بکریاں اونٹ لے کر جائیں اپنے گھروں کو اور تم لوگ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ, کیا تمہیں پسند نہیں؟ سارے صحابہ جو کہ کچھ دیر پہلے تک کچھ باتیں نکل گئی تھی سب کو بات سمجھ میں آ گئی. سارے انصاری صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم اس بات پر راضی ہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں مال اپنے گھر لے جائیں اور ہم اللہ کے رسول کو لے جائیں, ہم اس بات پر راضی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کو سن کر کہا کہ دیکھو اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا, ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں کبھی تمہیں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر انصاری صحابہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنے رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سن کر. تو اس طرح صحابہ کرام کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر فوراً جواب دے دیا, کہا کہ اس طرح کی غلطی بڑے لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے. بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً گرفت کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ان پر اعتراض کرنے والا نہ ہو.
صحابہ اکرام کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، صحابہ اکرام سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تراویح میں جو آیتیں پڑھی گئی ان میں دو جنگ کا ذکر کیا، جنگ بدر، جنگ حنین۔ جنگ بدر میں تعداد کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا کی۔ جنگ حنین میں جب بعض لوگوں کو اس بات پر اعتماد ہو گیا کہ ہم تعداد کی وجہ سے آج جیت جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں شکست دے کر کہا کہ تعداد کی وجہ سے نہیں، کامیابی اور دنیا میں جو بھی مدد آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ پر اعتماد نہ کریں بلکہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنی جان کو وہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اس طرح یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ سورہ احقاف اور ہود علیہ السلام کے قوم عاد کے تعلق سے یہ اہم پیغام ہم کو ملا کہ جو آدمی کبر و غرور میں مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام دنیا ہی میں برا کر دیتے ہیں۔ کبر و غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کبر میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں ناکام کر دیتے ہیں اور اسے دنیا ہی میں اس کا مقام بتا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ناکام کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان واقعات میں یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں جو واقعات ہیں ان میں جو عبرت کی باتیں ہیں انہیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے جمع ہونے کو قبول کریں، پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کرے، گناہوں کو معاف کرے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔